السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کل سب سے زیادہ مشکل کی بات یہی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بہترین رشتے ڈھونڈنا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جوڑیاں آسمانوں پہ بنتی ہیں، لیکن جدوجہد ہمیں زمین پر ضرور کرنی پڑتی ہے۔ آج کل لڑکے والوں نے اپنے سٹینڈرڈ اس قدر ہائی کیے ہوئے ہیں، ایک منٹ بھی نہیں لگاتے کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں سے ایک آنٹی میری بھابھی کو کپڑے سلائی ہونے کے لیے دینے آئی، اور اتفاقاً میں بھی ابو کی طرف ہی تھی، تو رشتے کی باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ آنٹی کی جو بیٹیاں ہیں وہ میری کلاس فیلوز بھی رہ چکی ہیں اور دوست بھی ہیں، اور فی الحال وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، شادی ہو چکی ہے ان کی۔ ایسے نا نارملی ہم نے رشتے کی باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ آنٹی آپ نے اپنے بیٹے کا ابھی تک کہیں رشتہ نہیں کیا؟ آنٹی بے شروع ہو گئی۔ آنٹی نے کہا کہ نہیں، ابھی تک تو جتنے رشتے دیکھے ہیں کوئی لڑکی ہمیں پسند نہیں آئی، اور اگر تم لوگوں کی نظر میں ہے کوئی تو ضرور بتانا۔ تو میں نے پوچھا آنٹی کیسی لڑکی چاہیے؟ آنٹی بولی کہ قد لمبا ہو، جیسے میرے بیٹی کی ہائٹ اچھی ہے تو اس کے برابر ہو یا اس سے تھوڑی سی کم۔ آج کل کی جو ہائٹ نارمل چل رہی ہے نا لڑکیوں کی، چھوٹی چھوٹی سی، وہ ہائٹ نہیں چاہیے۔ نین نقش پتلے پتلے خوبصورت ہوں، پتلا ناک ہو، پتلے پتلے ہونٹ ہوں، آنکھیں پیاری ہوں اور رنگ گورا ہو۔ میں نے گاؤں میں ہی 2-3 لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے کی کزنس بھی بہت زیادہ ہیں، ماشاءاللہ کنواری بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، لیکن آنٹی کے ناک کے اوپر کوئی لڑکی نہیں چڑھی، اور آنٹی نے ایک ایک لڑکی کو جو ہے وہ 100 باتیں کی کہ اس کی ہائٹ ایسے ہے، اس کا ناک ایسے ہے، اس کی زبان ایسے ہے، فلاں ایسے اور فلاں ایسے۔ آنٹی کی باتیں سن کے نا میں حیران رہ گئی کہ ایک ٹائم تھا آنٹی اپنی بیٹیوں کے جب رشتے ڈھونڈ رہی تھی، تو آنٹی کی سب سے زیادہ پریشانی والی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان کی بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے تھے، جو آتے تھے وہ دیکھ کے چلے جاتے تھے، کیونکہ آنٹی کی بیٹیوں کی ہائٹ بالکل نارمل ہے۔ نارمل سے مراد یہی جو آج کل نارملی ہائٹ چل رہی ہے لڑکیوں کی، 5 فٹ یا اس سے تھوڑی کم، اور رنگ سانولے اور نین نقش جو ہیں وہ پھینے، صحیح ہو گیا۔ تو آنٹی انتہائی پریشان ہوتی تھی کہ کوئی بھی رشتہ آتا ہے وہ دیکھ کے بچیوں کو چلا جاتا ہے، اور وہ اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ اس بات پہ بحث کرتی تھی کہ فلاں کی بیٹی گوری ہوگی، فلاں کی بیٹی گوری ہوگی، تم لوگ پہ تو کریمیں بھی اثر نہیں کرتی۔ بہت مشکل سے اللہ اللہ کر کے ان کی بیٹیوں کے رشتے ہوئے، ایک کا خالہ کی طرف ہوا، ایک کا جو ہے وہ غیروں میں ہوا، لیکن الحمدللہ اپنے گھروں میں وہ ٹھیک ہیں۔ آنٹی وہ ٹائم بھول چکی ہیں، اور اپنے بیٹے کے لیے جو ہے انہیں ہائٹڈ بہو چاہیے، اس کے نین نقش پتلے پتلے ہوں، اور بہت ساری لڑکیوں کو آلریڈی وہ ریجیکٹ کر چکی تھی ان کے اکارڈنگ کہ میں اتنے رشتے دیکھ کے آئی ہوں، مجھے تو کوئی اچھی نہیں لگی، میں نے تو ریجیکٹ کر دیا۔ میں نے آنٹی کو نا اپنے ایک کزن کی مثال دی کہ آنٹی ماشاءاللہ آپ میرا تایا ابو کا بیٹا ہے، اس کی ہائٹ دیکھیں 7 فٹ سے تھوڑی سی کم ہے، اور ان کی جو بیوی ہے اس کی ہائٹ بالکل نارمل ہے، جتنی عام لڑکیوں کی ہے، 5 فٹ تقریباً یا اس سے تھوڑی کم۔ تو ماشاءاللہ جوڑی اتنی اچھی لگتی ہے، دونوں کی بنتی ہے، اور گاؤں میں جو ہے ان کو آئیڈل کپل بھی مانا جاتا ہے، فیملی میں بھی سب یہی باتیں کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان دونوں کی بڑی اچھی بنتی، ان میں پیار محبت ہے۔ تو کہتی دیکھنے میں تو نہیں پیارے لگتے، وہ بھی بھلا جوڑی ہے، انج لگدا جویں اونٹ دے گل ٹل پایا ہوندا ہے، ماشاءاللہ منڈا ایڈا اچا لمبا جوان، تے تسی بڑھی اونوں کیویں دی لے کے دتی ہے۔ آنٹی کی باتیں سن کے نا میری زبان پہ تالا لگ گیا، میں بالکل چپ ہو گئی، مجھے سمجھ آ گئی کہ میں انہیں نہیں سمجھا سکتی، ٹائم انہیں زیادہ بہتر سمجھائے گا، وقت بہت بہترین استاد ہوتا ہے۔ ان جیسی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان جیسی ساسیں، یہ فرسٹ پریفرنس تو خوبصورتی کو دیتی ہیں کہ تیکھا ناک ہو، آنکھیں بڑی بڑی ہوں، ہائٹ لمبی ہو، گوری چٹی لڑکی ہو، اور ایسی گوری چٹی لڑکیاں جب بہو بن کے گھروں میں آتی ہیں نا تو صرف ان کے نین نقش ہی تیکھے نہیں ہوتے، ان کی زبان بھی اتنی ہی تیکھی ہوتی ہے، پھر آپ کو وہ زبان برداشت نہیں ہوتی، پھر آپ کہتی ہیں کہ میری نو نہیں چنگی، مینوں پوچھتی دسدی نہیں ہیگی، مینوں سانوں پکا کے نہیں دیندی، ٹائم تے نہیں اٹھدی، فلاں کام نہیں کردی، انہوں ہانڈی روٹی نہیں کرنی آندی۔ بھئی جب آپ نے اپنا سٹینڈرڈ اتنا ہائی رکھا ہے،
جب آپ اپنے بیٹے کے لیے حور ڈھونڈ رہے ہیں کہ حور جیسی لڑکی ملے، تو حوریں کہاں کام کرتی ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ حوریں بھی کام کریں؟ حوریں کام نہیں کرتی، وہ آرام ہی فرماتی ہیں۔ پھر وہ آتے ہی آپ کو بتا دیتی ہیں کہ ماما میں نے کبھی برتن نہیں دھوئے، میرے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں، ماما میں نے کپڑے تو زندگی بھر نہیں دھوئے، نہ مجھے کھانا پکانا آتا ہے اور نہ ہی مجھے صفائیاں آتی ہیں۔ پھر آپ کی جان کو بن جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، پھر آپ کے سر میں پانی پڑ جاتے ہیں۔ اپنے بیٹے کی کرتوت چاہے بالکل زیرو ہو، اس میں چاہے کوئی A to Z کوئی خوبی نہ ہو، لیکن بہو جو ہے وہ آپ کو A to Z حور جیسی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا عقل اور دانائی اسی بات میں ہے کہ جب بھی آپ اپنے بیٹے کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کریں تو دیکھیں کہ آپ نے کس مقصد کے لیے۔ آج کل ہمارے ہاں تو یہی مقصد چل رہا ہے کہ جی بہو لے کے آنی ہے اور اسے گدھوں کی طرح کام پہ لگا دینا ہے۔ ساسوں کو ایک چیز بہت اچھے سے یاد ہے جو نہیں بھولتی، کہ گھر کے کام بہو نے سنبھالنے اور ہماری خدمتیں بہو نے کرنی ہیں۔ تو اپنے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لڑکی کا انتخاب کیا کریں، اور کہیں جا کے کسی کی بیٹی کو ذلیل مت کیا کریں کسی کا قد دیکھ کے یا کسی کے نین نقش دیکھ کے۔ آج کل تو اس قدر بےہودگی آ گئی ہے کہ لڑکی کو کہا جاتا ہے آپ چل کے دکھاؤ، آپ بول کے دکھاؤ، کہیں آواز تو نہیں بھاری، چل کے دکھاؤ، چال تو سیدھی ہے، ناک بہت زیادہ موٹا تو نہیں ہے، بال کیسے ہیں اپنے بال تو دکھاؤ۔ یہ کیا فضول چیزیں ہیں؟ ایسے تھوڑی کسی کی بیٹی کی نمائش کی جاتی ہے۔ انسانوں کی طرح رشتہ دیکھا کرے، اپنے پرانے وقتوں کو یاد کریں۔ یقین مانیں لڑکیاں بغیر دیکھے ہی رشتہ طے کر دیا جاتا تھا۔ شادیاں نہ کبھی بھی خوبصورتی سے نہیں چلتی، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ خوبصورتی کو آپ فرسٹ پریفرنس دے کے خوبصورتی کو سٹینڈرڈ بنا کے آپ رشتے چلا سکیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ شادیاں چلتی ہیں دو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ سے، ان کے پیار محبت سے، ایک دوسرے کے احساس سے۔ لڑکا کس قابل ہے اور لڑکی کس قابل ہے، اگر وہ دونوں کے آپس میں بن رہی ہے تو رشتہ کامیاب ہے، زندگی میں سکون ہوگا۔ خوبصورتی کو کیوں پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز بہت اہم ہے اس دنیا میں؟ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، تو یقین مانیں آٹومیٹیکلی وہ خوبصورت ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی خوبصورت لگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سب کے آئیڈیل بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا رشتہ دیکھتے ہوئے کسی کی بیٹی کو جو ہے ریجیکٹ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں، یہ ضرور سوچا کریں کہ ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بھی رشتے ہونے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر، آپ کو نہیں پتہ جب آپ کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اور وہ بچیاں کس قدر جو ہیں وہ ذہنی مریض بن جاتی ہیں آپ کے ایک دفعہ بھی ریجیکٹ کرنے سے۔ لہٰذا لڑکے والے جب بھی رشتہ دیکھنے جائیں تو یہی چیز ذہن میں رکھیں کہ لڑکی کا اخلاق دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں، اور وہ پڑھی لکھی ہے تاکہ آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہو، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو اور اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش کر سکے۔ اور لڑکی والوں سے بھی میں یہی کہوں گی کہ جب بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھیں تو لڑکے میں صرف یہ خوبیاں دیکھیں کہ وہ آپ کی بیٹی کی عزت کر سکے، اس کا کردار اچھا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی زبان اچھی ہو، اپنے ماں باپ سے کیسے بات کرتا ہے، اسے بات کرنے کی تمیز ہے، اور 2 وقت کی آپ کی بیٹی کو روٹی کھلا سکے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اسی انتظار میں رہیں کہ کوئی کوٹھی والا آئے، کوئی گاڑی شاڑی ہو، کوئی اونچی جو ہے وہ ہستی آئے تبھی ہم بیٹیوں کی شادیاں کریں گے۔ کبھی بھی محلوں سے سکھ نہیں ملتے، ٹھیک ہے؟ اگر شوہر عزت دینے والا ہے، قدر کرنے والا ہے، اور 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہے، یقین مانیں جھونپڑی بھی محل جیسی ہوگی۔ اور اگر شوہر ہی عزت نہ دے، سب کے سامنے بے عزتی کرے، اگنور کرے، تو محلوں میں بھی کبھی بھی بیٹیوں کو سکھ نہیں ملتے۔ ان چیزوں کو سمجھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بیٹوں کی تربیت ایسے کریں کہ وہ کسی کی بیٹی جب گھر لے کے آئیں تو انہیں پتہ ہو کہ یہ ہماری بیوی ہے اور ان کے معاملے میں ہمارے کیا حقوق ہیں، ان کو کیسے عزت دینی ہے۔ اور بیٹیوں کو بھی شروع سے ان کی اس طرح سے تربیت کریں کہ انہیں پتہ ہو کہ شادی کے بعد شوہر کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، اچھے برے حالات میں شوہر کو جو ہے وہ کوسنا نہیں ہے بلکہ شوہر کا ساتھ دینا ہے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ویڈیو میری اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔
اور اگر آپ کے آس پاس بھی اسی طرح سے رشتے کیے جاتے ہیں یا آپ کی فیملی میں کوئی اگر ایسی اگزامپل ہے تو ضرور کومنٹس میں میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اور آپ کی شادی میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کے پیرنٹس کو، آپ کو، تو ضرور بتائیے گا، یا پھر آپ کی کزن میرج ہے۔ کومنٹس میں اپنا جو ہے وہ ضرور میرے سوالوں کے آپ لوگوں نے جواب دینے ہیں۔ میرا کنٹینٹ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ بھی لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔